فرماتے ہیں کہ اور اسی پر میں تو قبر سے اٹھایا جائے گا، اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو اس کو قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے، وہ نہایت ہی گھبراہٹ اور خوفزدہ ہو کر بیٹھتا ہے، اور اسی سے بھی وہی سوال ہوتا ہے جو پہلے گزرا ہے، یعنی کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا مذہب کون ہے، اور آپ کا نبی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے تو کوئی کچھ خبر نہیں، لوگوں کو میں نے جو کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہہ دیتا تھا۔ اس کے لیے اول جنت کا دروازہ کھول کر اس کو وہاں کی زیب و زینت اور جو نعمتیں وہاں ہیں دکھائی جاتی ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہاں تیرا اصل مقام تھا مگر تجھے یہاں سے ہٹا دیا گیا، پھر اس کو جہنم دکھائی جاتی ہے جہاں ایک پر دوسرا ٹوٹا پڑا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا ٹھکانہ یہ ہے، تو دنیا میں شک ہی میں رہا، اسی پر مرا، اسی پر قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ شخص یا تو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ تو مر کر دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے راحت پا لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر چلا جاتا ہے، یہ تو راحت پانے والا ہوا، اور فاجر آدمی جب مرتا ہے تو دوسری آدمی اور آبادیاں اور درخت اور جانور سب کے سب اس کی موت سے راحت پاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے دنیا میں آفات نازل ہوتی ہیں، بارش بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شہروں میں فساد ہوتا ہے اور درخت خشک ہونے لگتے ہیں، جانوروں کو چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کی موت سے سب کو راحت ملتی ہے، اس کی نحوست سے سب کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرا مونڈا پکڑ کر فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی بلکہ راستہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اور جب شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، اور اپنی صحت کے زمانے میں مرض کے زمانے کے لیے توشہ لے لے کہ جو عمل صحت میں کرتا ہوگا مرض میں ان کا ثواب ملتا رہے گا، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے توشہ لے لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایک جنازے کے ساتھ چلے، قبرستان میں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس تشریف رکھی اور ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ نہایت فصیح اور صاف آواز کے ساتھ یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گر ہوں، اجنبیت کا گر ہوں، میں وحشت کا گر ہوں، میں کپڑوں کا گر ہوں، میں نہایت تنگی کا گر ہوں، مگر اس شخص کے لیے جس پر اللہ تعالیٰ مجھے وسیع بنا دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، صحابہ کرام ان کی تعریف کرنے لگے اور ان کی کثرت سے عبادت کا حال بیان کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سکوت کے ساتھ سنتے رہے، جب وہ حضرات چپ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ موت کو کبھی یاد کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پوچھتے ہیں کہ یہ موت کو کبھی یاد کرتے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا اس کا ذکر تو نہیں کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اپنی جی چاہنے کی چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے کہ کسی چیز کے کھانے کو مثلاً دل چاہتا ہو اور نہ کھاتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ایسا تو نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی ان درجوں کو نہ پہنچیں گے جن کو تم لوگ جو ان دونوں چیزوں کو کرتے ہو پہنچ جاؤ گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی کی عبادت اور مجاہدے کی کثرت کا ذکر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ موت کو کتنا یاد کرتے تھے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کا تذکرہ تو ہم نے نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر وہ اس درجہ کی نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ حضرت براء رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے کے دفن میں شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے ایک قبر کے قریب تشریف رکھی اور اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی، اور ارشاد فرمایا کہ بھائیوں اس جنازے اس چیز کے لیے یعنی قبر میں جانے کے لیے تیاری کر لو۔ حضرت شقیق بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی چار چیزیں میں زبان سے تو میری موافقت کرتے ہیں اور عمل سے مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے بندے اور غلام ہیں اور کام آزاد لوگوں
से हर काम आज़ाद लोगों के से करते हैं। ये कहते हैं कि हक ताला शानू हमारी रोज़ी का ज़िम्मेदार है, लेकिन उनके दिलों को उसकी ज़िम्मेदारी पर इस वक्त तक इत्मीनान नहीं होता जब तक दुनिया की कोई चीज़ उनके पास ना हो। ये कहते हैं कि आखिरत दुनिया से अफजल है, लेकिन दुनिया के लिए माल जमा करने की फ़िक्र में हर वक्त लगे रहते हैं, आखिरत का कुछ भी फ़िक्र नहीं। ये कहते हैं कि मौत यकीनी चीज़ है, आकर रहेगी, लेकिन अमाल ऐसे लोगों से करते हैं जिनको कभी मरना ही ना हो। अबू हामिद लफ़ाफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जो शख्स मौत को कसरत से याद करे उसके ऊपर 3 चीज़ों का इकराम होता है। अव्वल ये कि तौबा जल्दी नसीब होती है, दूसरा ये कि माल में किनायत मुयस्सर होती है, तीसरा ये कि इबादत में निशात और दिलबस्तगी पैदा हो जाती है।